بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 17 جو ہے نا، سبق 17 میں آج آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے، جب آپ کسی کا میت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسے ورثہ رہ جاتے ہیں، یعنی ورثہ آ جاتے ہیں کہ جو ایک جیسے حصے لیتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے حصے نہیں لیتے، کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ کس طرح سے حصے تقسیم کریں گے، تراکیب کو کس طرح تقسیم کریں گے، تو اس کے متعلق جو ہے کچھ بات پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ آج ہم نسبت کے متعلق پڑھیں گے۔ میراث کے مسئلے میں بھی نسبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نسبت بولے یا تناسب بولے، مگر نسبت کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ نسبت کا کیا مقصد ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تقابل کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اس میں میل جول کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس میراث میں جو ہے 4 نسبتیں ہیں۔ نسبت کو نظیر بھی آپ بول سکتے، نظیر بولے، نسبت بولے۔ نسب اربعہ اس کو عام زبان میں آپ بول سکتے ہیں۔ نسب نہیں ہے، نسب الگ چیز ہے۔ نسب اربعہ مانا یعنی 4 نسبتیں۔ یہ نظیر اس کی جمع انظار آتی ہے نا، تو آپ انظار اربعہ بھی بول سکتے۔ ہمارے پاس 4 نسبتیں ہیں، ان کے یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 4 جو نسبتیں ہیں وہ دیکھیں۔ ایک نسبت ہے ان میں تماثل کی، تماثل۔ دوسری ہے ہمارے پاس، اس کو کہتے ہیں توافق۔ تیسری ہے، اس کو کہتے ہیں تداخل۔ چوتھی ہے، اس کو بولتے ہیں تخالف۔ الفاظ آسان ہے کیونکہ تماثل کا معنی ہے مماثلت۔ مماثلت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے کہ چیز بالکل ایک جیسی ہو۔ توافق، اس کے علاوہ عام اردو والا لفظ بھی بول سکتے ہیں موافقت۔ تداخل، مداخلت۔ تخالف، اس کو آپ مخالفت بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے پاس 4 نسبتیں ہیں۔ یہ 4 نسبتیں اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ مسئلہ بنا رہے ہیں، میراث تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جو حصہ دار ہوتے ہیں زیادہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ مسئلہ بنائیں گے نا، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا پڑے گا، دونوں میں نسبت دیکھنی ہوگی۔ تاکہ مسئلہ درست ٹھہر جائے اور میرا صحیح طرح تقسیم ہو جائے۔ مثلا ہمارے پاس ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، مثال دے کے ایک آدمی، ایک خاتون وفات ہو گئی، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک شوہر رہ گیا، شوہر پلس کون رہ گیا تھا اس کے ساتھ، اس کی حقیقی بہن تھی یا بیٹی تھی یا بہن سمجھو۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میراث اس کو بھی نصف ملتی ہیں، اس کو بھی نصف ملتی ہیں۔ تو نصف اور نصف جو ہے بالکل مماثل چیز ہے، بالکل ایک جیسی چیز ہے، جنسیت، نوعیت بالکل ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔
تو اسی صورت میں آپ مسئلہ جب بنائیں گے نا تو ظاہر 2 سے بنائیں گے، کیونکہ ہم نے بولا تھا کہ جب نصف آ جائے، آدھا آ جائے، آدھا، تو میراث میں جب آدھا والا حصہ آ جائے نا، میراث کتنے سے بنے گا؟ مسئلہ 2 سے بنے گا، مسئلہ 2 سے بنے گا۔ تو یہاں پر تو ڈبل 2 ہے نا، تو پھر آپ 4 سے کیا بنائیں گے؟ 2 2 جمع کر کے نہیں، پھر بھی آپ 2 سے بنائیں گے، 4 سے نہیں بنا سکتے کہ آپ اس کو بھی 2 دے دیں، اس کو بھی 2 دے دیں۔ ضرورت کیا ہے؟ 4 اسے بنا دے، پھر بھی وہی دینا پڑے گا 2 2، تو 2 ہی بنا دینا۔ 4 لاکھ روپیہ ہے تو 2 2 کر کے 2 لاکھ، 2 لاکھ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں مسئلہ آپ نے کیا کر دیا، دیکھیں یہاں پر آپ نے 2 سے بنایا، شوہر ہے اس طرف، ایک اس کو دے دو، ایک حصہ اور ایک اس کو دے دو، کتنا بھی بننے دو، مشکل نہیں ہے۔ تو تمثل میں، مماثلت میں مکمل جب مماثلت موجود نا، مسئلہ اس طرح سے آپ بنائیں گے کہ کیا کر لو، وہاں پر جو مقامات مخارج ہیں ان کو دیکھ لو، دیکھنے کے بعد نسبت چیک کر لو کہ کون سی نسبت بن رہی ہے آپس میں، دونوں مماثل ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس کو بھی آدھا مل رہا تھا نا، اس کو بھی آدھا مل رہا تھا، آدھا آدھا آپ چیک کر لو، اس میں آدھے آدھے میں کیا نسبت ہے؟ مماثلت ہے، ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس اگر کیا ہو مسئلے میں نسبت کیا ہو، توافق کی ہو، توافق، تو توافق میں یہ کیا جاتا ہے، موافقت میں دو عددوں کو دیکھا جائے گا، 2 عدد ہے، مثلا یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال ہے، مثلا شوہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ماں ہے اور 3 جو ہے بیٹے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ مسئلہ بنائیں گے نا، اور ایک بیٹی ہے، تو اسی صورت میں جب آپ مسئلہ بنائیں گے، شوہر کو کتنا دینا ہے؟ چوتھائی حصہ دینا ہے، اور چوتھائی ہے جو ہے 4 سے بنتا ہے، ماں کو چٹا دینا ہے، وہ 6 سے بنتا ہے۔ جب ہم نسبت دیکھیں گے نا چوتھائی اور 6 میں، تو ان کی موافقت جو ہے 2 پر ہو جاتی ہیں، کیونکہ 4 کو آپ تقسیم کر سکتے، 2 دونے 4، 3 دونے 6۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لے، جب دونوں عددوں کو آپ نے دیکھ لیا تو اس میں سے ایک کا جو وافق ہے یا وفق اس کو بولتے ہیں، وہ لے لیں گے، اور جو دوسرا عدد ہے اس میں ضرب دیں گے، پورے ضرب۔ مثلا یہاں پر مسئلے میں آپ نے 2 کو لے لیا، 2 جو ہے وفق ہیں، اس کو آپ ضرب دیں گے، دوسرا جو عدد ہے مکمل اس میں ضرب دیں گے 2 میں، 2 سے آپ ضرب دے دو، اس کو جو بنے گا اسی کو کیا کریں گے آپ، پھر بعد میں تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پر مسئلے میں دیکھیں شوہر جو ہے اس کو ہم نے کیا دینا ہے، چوتھائی دینی ہے، اور ماں کو جو ہے چٹا حصہ دینا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق والی نسبت ہے، معنی 2 سے یہ تقسیم ہو جاتی ہے، اسے 2 اور 4 اور 6۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، ایک کا جو آدھا ہے، 4 کا آدھا کیا ہے 2 ہے، اس کو ضرب دیں گے کس میں، 6 میں، تو 6 میں جب ضرب دیں گے مسئلہ کتنے سے بنے گا، 12 سے بنے گا۔ یہاں پر آپ نے مسئلہ کیا کرنا ہے، 12 سے بنانا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مسئلہ 12 سے بن جائے گا، پھر بعد میں اب تقسیم کرے، شوہر کو چوتھائی حصہ دے دی جو کہ 3 بنتا ہے، ماں کو 2 حصے دے، 2 دے دی جو کہ چٹا ہے، 3 بیٹے ہیں، ان کو جو ہے آپ 2 2 2 دے، کیونکہ وہ نص ہیں، نص معنی آدھا آدھا ہے، اور بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے گا، کیونکہ جب بہنیں ساتھ موجود ہو، لڑکی بھی ہونا، تو پھر بہنوں کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے، ایک دیا جائے گا۔ تو
اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو 3 دیں گے، اس کو 2 دیں گے 12 سے، اور 3 بیٹے ہیں نا، 2 دیں گے تو 6 ان کے پاس جائے گا، آگے کیا رہے گا 8 9 10 11، ایک اس کو دیں گے 12 ہو جائے گا۔ آگے ہمارے پاس ہے تداخل۔